اوشن گیٹ کی ٹائٹن سب میرین نے اپنا سفر کینیڈا کے سینٹ جان پورٹ سے شروع کیا۔ جس لوکیشن پر اس کو اوشن کے اندر ڈائیو کرنا تھا، یہ سینٹ جان سے 700 کلومیٹر نارتھ اٹلانٹک اوشن میں واقع ہے، اور اس پوائنٹ پر ٹھنڈے پانی کے نیچے اوشن کی گہرائیوں میں ٹائٹینک کا ملبہ بھی موجود ہے۔ سیٹرڈے 17 جون 2023 کو یہ سفر شروع کیا گیا، اور پلان کے مطابق اگلے دن سنڈے کو صبح 8 بجے ٹائٹن کو پانی میں اتارا جانا تھا۔ آپ کو یہاں بتاتے چلے کہ ڈائیو سے پہلے ٹائٹن میں ایک مسئلہ نوٹس کیا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اپنی جان داؤ پہ لگا کر اس کو اوشن میں اتارا گیا۔ موٹیویٹ می کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، اس سفر میں ٹوٹل 5 لوگ موجود تھے۔ پہلے نمبر پر سٹاکن رش بھی موجود تھے، جو کہ اوشن گیٹ کے CEO بھی تھے۔ یہ امریکن کمپنی اوشن ٹورزم کے لیے سبمرسیبلز فراہم کرتی ہے۔ دوسرے نمبر پر ایکشن ایویشن کے فاؤنڈر ہارمش ہارڈنگ بھی موجود تھے، انہوں نے جیف بیزوس کے ساتھ اسپیس میں بھی ٹریول کیا تھا۔ تیسرے نمبر پر 77 سالہ پال ہنری تھے، جنہوں نے ٹائٹینک کو پہلے بھی وزٹ کیا تھا۔ یہ شپ ریک کے ایکسپرٹ تھے اور ان کو ٹائٹینک کے بکھرے ہوئے پارٹس کی کافی جانکاری تھی۔ اور آخر میں پاکستانی بزنس ٹائکون شہزادہ داؤد اپنے بیٹے سلیمان داؤد کے ساتھ اسی سب میرین کا حصہ تھے۔ 17 جون کو ڈائیو کرنے سے پہلے ہارمش ہارڈنگ نے انٹرنیٹ پر اپنا آخری پوسٹ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ شدید سرد موسم کی وجہ سے ان کی ڈائیو ڈیلے ہو گئی ہے۔ کل صبح کو جب تھوڑے وقت کے لیے موسم بہتر ہوگا تو ہم ڈائیو کر جائیں گے۔ یہ 5 لوگ اپنا شوق پورا کرنے کے لیے مشہور زمانہ ٹائٹینک کا ملبہ دیکھنے جا رہے تھے۔ 1912 میں ڈوبنے کے بعد اگلے کئی سالوں تک اس کو تلاش کرنے کی کوششیں جاری رہی، لیکن اٹلانٹک اوشن کی ہارش کنڈیشن کے باعث یہ کام اتنا آسان نہیں تھا۔ پھر 1985 میں جا کر آخر کار اوشن فلور پہ RMS ٹائٹینک کا ملبہ مل ہی گیا۔ ٹائٹینک اپنے پیچھے اتنے سوالات چھوڑ گئی تھی کہ اب ان کے جواب تلاش کرنے کا وقت آ چکا تھا۔ درجنوں ایکسپیڈیشنز ارینج کیے گئے، جس میں الگ الگ کنٹریز کے ایکسپرٹس اور ریسرچرز نے ٹائٹینک شپ ریک کا رخ کیا۔ کینیڈین فلم میکر جیمز کیمرون نے 1995 میں ٹائٹینک کے ملبے کے درجنوں دورے کیے، اور پھر 1997 میں ٹائٹینک مووی ریلیز کی گئی۔ رہی صحیح کسر مووی ٹائٹینک کی کامیابی نے پوری کر دی۔ اس نے اتنی دھوم مچائی کہ ٹائٹینک کے ملبے کو خود جا کر دیکھنے کروڑوں لوگوں کا خواب بن گیا۔ یعنی یہ کام اب صرف ریسرچ کے مقصد تک ہی محدود نہیں، بلکہ شپ ریک سائٹ پر ٹورسٹ بھی جانا شروع ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ اوشن کی گہرائی تک جانا اسپیس میں جانے سے بھی زیادہ مشکل ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ ہے پانی کا پریشر۔ ٹائٹینک شپ ریک سمندر کی سطح سے 4000 میٹر یعنی 4 کلومیٹر نیچے ہے۔ اس گہرائی کو امیجن کرنا ہو تو آپ برج خلیفہ کو دیکھیے اور سمجھ لے کہ ٹائٹینک کا ملبہ سمندر میں قریب 5 گنا برج خلیفہ کی ہائٹ جتنا نیچے ہے۔ اس گہرائی میں پانی کا پریشر 5800 PSI ہوتا ہے۔ یہ اتنا ہی پریشر ہوگا کہ انسان کے پورے جسم پر نہیں، بلکہ صرف 1 اسکوائر انچ کے حصے پر ایک پورا ہاتھی کھڑا کر دیا جائے۔ تو اب آپ اندازہ لگا لیں کہ ایک سب میرین میں کتنے اسکوائر انچ ہوں گے اور اس پر کتنا زیادہ پریشر پڑتا ہوگا۔ سنڈے 18 جون 2023 دوپہر کو سب میرین کا سفر سٹارٹ ہوا۔ نارملی ٹائٹینک تک پہنچنے میں 2 گھنٹے لگتے ہیں، لیکن 1 گھنٹے 45 منٹوں کے بعد ہی مدر شپ پولر پرنس جو کہ اوپر ویٹ کر رہی تھی، ان کا سب میرین سے رابطہ ٹوٹ گیا۔ اگر 2 گھنٹے ٹائٹینک تک پہنچنے میں لگنے تھے تو صرف 15 منٹ پہلے رابطہ ٹوٹنے کا مطلب ہے کہ سب میرین ٹائٹینک کے کافی قریب پہنچ چکی ہوگی۔ یہ پورا ٹرپ پورے 7 گھنٹوں کا تھا۔ 12 بجے سے لے کر شام کو 7 بجے ان کو واپس لوٹنا تھا، لیکن جب شام 7 بجے تک بھی ٹائٹینک سے کوئی رابطہ نہ ہوا اور نہ ہی وہ واپس لوٹی، تو اب اوپر کڑی مدر شپ میں موجود گروپ کے پسینے چھوٹنا شروع ہو گئے۔ کینیڈین پولر پرنس نے ٹائٹن کی تلاش شروع کر دی۔ 9:40 پر انہوں نے کوسٹ گارڈ US سے رابطہ کر کے مدد طلب کی۔ اگلے دن منڈے کو US اور کینیڈین شپس اور پلینز نے پوری ایریا میں ایک پراپر سرچ آپریشن شروع کر دیا۔ انہوں نے صرف سمندر کی سطح پر ہی نہیں بلکہ سونار سکیننگ کی مدد سے پانی کے اندر بھی اپنی تلاش جاری رکھی۔ اگلے 2 دنوں تک یہ تلاش جاری رہی، لیکن ٹائٹن کا کوئی اتا پتہ نہ چل سکا، لیکن پھر ایک امید کی کرن نظر آئی۔ ویڈنسڈے 21 جون کو صبح 6 بجے سرچ ٹیم کو پانی کی گہرائیوں میں سے کچھ آوازیں سنائی دی۔ یہ آوازیں انڈر واٹر ریڈارز کی مدد سے سنی گئی تھی۔ فوراً ROVs کو آواز کی ڈائریکشن میں بھیجا گیا، لیکن اس بار بھی ٹائٹن کی کوئی خبر نہ ملی۔
اب ٹائٹن کو ہمیشہ کے لیے کھو دینے کا ڈر بڑھتا جا رہا تھا، کیونکہ سب میرین میں جتنا آکسیجن تھا وہ صرف 96 گھنٹے یا صرف 4 دنوں کا تھا، اور اس وقت 4 میں سے 3 دن گزر چکے تھے۔ لیکن US، کینیڈا اور فرانس کی سرچ ٹیمز نے ہمت نہیں ہاری۔ تھرسڈے 22 جون کو دوپہر 12 بجے ROVs کو ٹائٹینک کے ملبے کے پاس بھیجا گیا۔ وہاں پہنچ کر جو دیکھا گیا وہ واقعی دل دہلا دینے والا منظر تھا۔ 3:48 PM پر ROV جو ٹائٹینک کے ملبے کے پاس پہنچ چکی تھی، اس نے ٹائٹینک کی دم کا ایک حصہ ٹائٹینک سے صرف 1600 فٹ دور پڑا ہوا دیکھا۔ جو دیکھنے گئی تھی ٹائٹینک کے ملبے کو، اب اس کا ملبہ پوری دنیا میں ایک ہیڈ لائنز بن گیا۔ اس کا صرف ایک ہی مطلب ہے کہ سب میرین پانی کا پریشر برداشت نہ کر سکی اور سمندر کی گہرائیوں میں ہی پٹ گیا۔ اوشن گیٹ کی سیفٹی پر کئی سوال کھڑے کیے جانے لگے۔ اوشن گیٹ کے CEO اسٹاکن رش، جو کہ خود اس واقعے میں اپنی جان گنوا بیٹھے ہیں، انہوں نے 2021 میں کہا تھا کہ وہ جانتے ہیں کہ انہوں نے ٹائٹن کو بناتے وقت کچھ رولز توڑے ہیں، کیونکہ انہوں نے ٹائٹن کو سٹیل سے نہیں بلکہ ایویشن گریڈ کاربن فائبر سے بنایا ہے۔ وہ اس انڈسٹری میں کچھ نیا انوویشن کرنا چاہتے تھے، تبھی سٹیل کو ریپلیس کر کے کاربن فائبر کا استعمال کیا گیا۔ پہلی بار لانچ سے پہلے ٹائٹن کو 5000 سے 10,000 PSI کی پریشر سے ٹیسٹ بھی کیا گیا، جس میں وہ پاس ہو گئی، پر ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ اوشن کے اندر ہزاروں قسم کی طاقتیں سب میرین پر پڑتی ہے، جس میں نہ صرف پریشر بلکہ پانی کا بہاؤ بھی ہوتا ہے، جو کہ لہروں کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اندھیرے کی وجہ سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی بھاری پتھر یا پھر سمندری مخلوق سب میرین سے ٹکرائی ہو۔ ٹائٹن کی تباہی کا ایک وجہ اس میں پہلے سے موجود کریکس بھی تھے۔ جی ہاں، ٹائٹن سب میرین 2019 میں کارل سٹینلے نامی ایک بزنس مین کو بھی لے کے گئی تھی، اور اس وقت بھی اسے اوشن گیٹ کے CEO ہی آپریٹ کر رہے تھے۔ کارل نے بتایا کہ اس سفر کے دوران جب وہ نیچے جا رہے تھے تو ان کو ٹائٹن کی باڈی میں سے ایک کریکنگ کی آواز سنائی دی تھی۔ اس وقت انہوں نے اس پر زیادہ دھیان نہیں دیا، کیونکہ ان کو اوشن گیٹ کے CEO، جنہوں نے خود ہی سب میرین ڈیزائن کی تھی، ان پر پورا بھروسہ تھا۔ لیکن اس حادثے کے بعد انہوں نے CNN کو بتایا کہ شاید وہ آواز اس بات کی وارننگ تھی کہ ٹائٹن کی باڈی پانی کا پریشر برداشت نہیں کر پا رہی۔ اگر یہ بات سچ ہے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ٹائٹن کی باڈی میں کچھ سیکنڈ پہلے ہی کریک پڑنا شروع ہو گئے تھے۔ جس گہرائی میں ٹائٹن پٹی ہے، ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ اس کو پٹنے میں صرف 0.3 سیکنڈ لگے ہوں گے۔ جو ہوا سو ہوا، لیکن کیا اس کے باوجود بھی ٹائٹینک کے ملبے کو دیکھنے کے لیے کوئی اوشن گیٹ کے سب میرین میں سفر کرے گا؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا۔ امید ہے موٹیویٹ می کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں، تب تک